ماہ مقدس جمادی الاخری ہے، جس کی 22 تاریخ کو تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، لہٰذا اس مناسبت سے آج کا جمعہ شریف آپ کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ بکر عربی زبان کے اندر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، چونکہ اس کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے، تو ابو بکر کا معنی یہ ہے کہ جو نیکی اور خیر کے کام میں قوت کے ساتھ آگے بڑھ کر حصہ لینے والا ہو، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو یہ لقب آپ کا زمانہ اسلام سے قبل کا ہے، اور اسی کنیت کے ساتھ آپ زیادہ مشہور تھے، گویا کہ یہ آپ کا نام بن چکا تھا۔ پھر آپ کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب آپ کا عتیق ہے۔ عتیق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، علامہ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس کے جو معنی بیان کیے، وہ فرماتے ہیں کہ عتیق کا ایک معنی وہ ہے کسی بھی کام میں سبقت لے جانے والا۔ تو آپ کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ آپ قدیم الاسلام ہیں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے آپ ہیں۔ عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے حسین۔ آپ کو عتیق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انتہائی حسن و جمال کے مالک تھے، اور عتیق کا ایک معنی ہے وہ شخص کے جس کے نسب کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے بھی، حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی، اور والدہ محترمہ حضرت سیدہ سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بھی، 7ویں واسطے میں جا کر حضرت مرہ کے ساتھ مل جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے آبا میں سے ہیں۔ تو یوں والد گرامی کی طرف سے بھی، والدہ محترمہ کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر ملتا ہے، اس لیے آپ کے نسب کے اندر بھی کوئی عیب نہیں، اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے آزاد۔ تو آپ کو عتیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کے ہاں کوئی بچہ زندہ نہیں بچتا تھا، تو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی
تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ اللہم ھذا عتیقک من الموت، کیا مولا کریم میرے اس بچے کو موت سے آزادی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت سے آزادی عطا فرمائی اور پھر یہ بڑے ہوئے، تو اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور جو پانچویں وجہ ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہوا ہے۔ حضور کا فرمان ہے انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہوا ہے۔ تو یہ عتیق جو ہے یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ اور صدیق یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اور صدیق وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو اتنا سچ بولے اور سچ بولنے کی ایسی عادت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے پاتے اس منزل پر پہنچ جائے کہ اب جو بھی اس کی زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو سچ فرما دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے یہ خاندان کے اندر 4 پشتیں جو ہیں آپ کی ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے صحابی، والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام الخیر آپ بھی حضور کی صحابیہ، یہ ایک نسل ہوئی۔ دوسری نسل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان میں سے 2 بیٹے عبداللہ بن ابی بکر یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ 2 صاحبزادیاں حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر یہ بھی حضور کی صحابیہ ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی حضور کی صحابیہ ہیں۔ تو یوں یہ تیسری نسل جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحابیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھی نسل ہے، چوتھی پشت ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے جو صاحبزادے ہیں محمد، اور ان کی کنیت تھی ابو عتیق۔ یہ ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابی ہیں۔ یوں یہ چوتھی پشت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحابیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، اور بیٹے بھی صحابی ہیں، اور پھر آگے پوتے بھی حضور کے صحابی ہیں۔ اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ تو یوں نواسے بھی صحابی اور پوتے بھی حضور کے صحابی ہیں۔ تو یوں 4 پشتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ اعزاز صحابہ کے اندر صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور پھر یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 3 صاحبزادیاں ہیں، ایک ہیں حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر، دوسری ہیں حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسرے نمبر پر ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تینوں صاحبزادیاں جو ہیں اگر دیکھا جائے تو ان میں سے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نکاح کے اندر آئیں، جو کہ مالک جنت ہیں، جنت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں
یہ حضرت سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر آئیں، جو کہ عشرہ مبشرین بالجنہ میں سے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت عطا فرمائی ہے، جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور جو تیسری صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو کہ حضرات عشرہ مبشرین میں سے ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ خود بھی عشرہ مبشرین بالجنہ میں سے ہیں، اور 3 داماد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک داماد مالک جنت ہیں، اور 2 داماد وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ کا خاندانی، جو آپ کے خاندانی فضل اور شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر میں نے دوران خطبہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہاں پر صاحب کی جو نسبت ہے وہ ہی ضمیر کی طرف ہے، جس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے۔ صاحب جو ہے یہ صحبت سے بنا ہے، صحبت کا معنی ہوتا ہے ہمراہی یا رفاقت اور دوستی، یہ صحبت کے معنی ہیں۔ تو صاحب جو ہے یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کا بھی جو صاحب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اس کی صحبت کے اندر رہے۔ تو اب جو 2 لوگ ہوں گے جن کے درمیان صحبت ہوگی، یہ دونوں ایک دوسرے کے صاحب ہوں گے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں اگر اس پر آپ غور فرمائیں تو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے تمام صحابہ بڑی اونچی شانوں کے مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا واسحارا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے مجھ کو چنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری صحابیت کے لیے تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ تو یہ جو صحابہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے یا ان کی شان کے اندر تنقیص کی کوشش کرتا ہے تو وہ صحابہ پر اپنی زبان تان دراز نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر اپنی زبان تان دراز کر رہا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے جب صحابہ کو چنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی زبانوں پر ایمان ہوگا، دل کے اندر نفاق ہوگا، معاذ اللہ تعالیٰ اس بات سے معاذ اللہ جاہل تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر اعتراض ہے جو صحابہ پر اعتراض کرے گا۔ اس لیے یہ بات خوب ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے چن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر جن کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت موجزن تھی، اور جو سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی عزت اور سرکار کی توقیر کا لحاظ رکھنے والے تھے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دل کے اندر بھی ادب مصطفیٰ تھا، زبانوں پر بھی ادب مصطفیٰ تھا، اور کبھی بھی ان کے دل کے اندر نفاق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے چن کر اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو یہ صحابہ جو ہیں یہ سارے کے سارے بڑی اونچی شان کے مالک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے یہ ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، اور
فرمایا کہ دوسری جانب میرا کوئی صحابی جو ہے نا وہ ایک مٹھی بھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے، تو فرمایا کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ صحابی کو ایک مٹھی بھر جو خیرات کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ خلوص، وہ للہیت، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، وہ صحابہ کے دلوں کے اندر ایسی موجزن ہے کہ ویسی محبت کسی دوسرے کے دل کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جتنی بھی نیکی کر لیں، جتنا بھی کار خیر کر لیں، لیکن صحابی کے معمولی سے جو نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام کے برابر اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری بڑی سے بڑی نیکی کا کہ دیکھیں ایک طرف احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، بہت بڑا یہ ایک خزانہ ہے جس کو ہم خیرات کریں، اور دوسری جانب صحابی جو ہے وہ ایک مٹھی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے، تو ان کا آپس میں تقابل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ جو ہیں یہ سب کے سب بڑی اونچی شان کے مالک ہیں، لیکن میرے دوستو ان صحابہ کے اندر وہ صحابی کس شان کا مالک ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے صاحب رسول کا لقب عطا فرمایا۔ اس کی مثال سمجھیں کہ مثال کے طور پر کوئی استاد ہو اور اس کے کئی شاگرد ہوں، اب سب شاگرد جو ہیں وہ اس کی شاگردی کا درجہ اور مقام رکھتے ہیں، لیکن ان شاگردوں کی جماعت میں سے استاد جو ہے وہ ایک شاگرد کو منتخب کر کے لقب دے دیتا ہے کہ تو جب بھی نام لکھے نا تو میری طرف نسبت کر کے تو نام لکھا کر۔ مثال کے طور پر حضرت حکیم الامت ہیں، ان کے کئی شاگرد ہیں، اگر وہ کسی ایک شاگرد کو کہیں کہ جب بھی تم اپنا نام لکھو تو میں تمہیں یہ لقب دیتا ہوں کہ تم نے اپنے نام کے ساتھ لکھنا ہے تلمیذ حکیم الامت، اور میں یہ لقب تمہیں عطا کرتا ہوں، تو استاد جب یہ لقب عطا کرے گا تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا کہ شاگرد تو سارے ہیں، لیکن جس شاگرد کو استاذ نے اپنا تلمیذ ہونے کا لقب عطا کیا ہے وہ تلمیذ اور وہ شاگرد جو ہے وہ سب شاگردوں سے بڑھ کر شاگردی رکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ تو بلا تمثیل سمجھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابہ سارے کے سارے اونچی شانوں کے مالک ہیں، لیکن ان صحابہ کی جماعت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بھی نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے صحابی رسول کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت میں وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور صحابی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین والآخرین وخیر من اہل السماوات وخیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور رسل کے بعد اولین میں بھی آخرین میں بھی آسمان والوں میں بھی زمین والوں میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر جو ہے یہ سب سے اونچی شان رکھنے والے ہیں، یہ سب سے بہترین ہستیاں ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین ہستی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب رسول کا یہاں پر لقب عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب رسول کا لقب عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لقب ہے صحبت والا، یعنی آپ حضور کے یار ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی زبان پر بھی جاری فرمائی تھی کہ جب کافر جو تھے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہتے جی کہ صاحبک تیرے صاحب نے یہ کام کیا ہے، تو سب جانتے تھے کہ وہ حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کر کہتے کہ صاحبک تیرے صاحب نے یہ کام کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ جو کافر تھے وہ بھی جانتے تھے
کہ ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دونوں ایک دوسرے کے صاحب ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو قریش مکہ کے لوگ تھے وہ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا ان صاحبک ھذا قد جنّا، کہ اے ابو بکر تمہارا یہ صاحب ہے۔ حضور کا نام نہیں لیا بلکہ کہا آپ کے صاحب نے یہ کام کیا ہے، قد جنّا، کہ وہ مجنون ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ انہوں نے جا کر اس طرح بات کہی، حضور کا نام نہیں لیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ حضور کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ہوا ذاک یدعو فی المسجد لتوحید الہ واحد ویزعم انہ نبی، کہ وہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دو، صرف ایک خدا کی پرستش کرو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو یہ کہنے لگے جی کہ ہاں انہوں نے واقعی یہ بات کہی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، فوراً دوڑتے ہوئے سرکار کو تلاش کرتے کرتے سرکار کے گھر کے پاس پہنچے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار باہر تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا ابو القاسم ما الذی بلغنی عنک، کہ اے ابو القاسم آپ کے بارے میں مجھے کیا خبر پہنچی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وما الذی بلغک عنی یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں میرے بارے میں کیا خبر پہنچی؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ حضور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے توحید کی دعوت دی ہے اور نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں ابو بکر، بے شک ان ربی عز وجل جعلنی بشیرا ونذیرا وجعلنی دعوت ابی ابراہیم وارسلنی الی الناس جمیعا، فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ الفاظ کہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے قربان جائیں، آپ نے کوئی لیت و لعل نہیں کیا، آپ وہاں پر رک کر سوچ بچار نہیں کرتے، بلکہ فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں واللہ ما جربت علیک کاذبا، کہ اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وَإِنَّكَ لَخَلِيقٌ بِالرِّسَالَةِ لِعَزْمِ أَمَانَتِكَ وَصِلَتِكَ لِرَحِمِكَ وَحُسْنِ فِعَالِكَ، اور اے ابو القاسم آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جو نبوت اور رسالت کے زیادہ لائق ہیں، اس لیے کہ آپ جیسا امانت دار بھی کوئی نہیں، آپ جیسا صلہ رحمی کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور آپ جیسے اچھے کردار کا مالک بھی کوئی نہیں۔ مد یدک فانا ابایعک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیں، ابو بکر آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت منه قبوة ونظر وتردد، فرمایا کہ جب بھی میں نے کسی کو اسلام کی طرف بلایا تو کسی نے تو اس کے اندر پس و پیش کی، کسی نے کہا کہ سوچ بچار کا موقع دو، کوئی شک کے اندر گرفتار ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، لیکن فرمایا الا ما كان من ابن ابی قحافہ ما عکم عنہ حین ذکرتہ لہ وما تردد فی، فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کے کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے بلکہ فوراً آگے بڑھ کر میرے اوپر ایمان لے کر آ گئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے حضور پر بغیر بارک وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پر اس واقعہ کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس واقعہ میں دیکھیں کہ کفار کی زبانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جاری کر دی تھی کہ ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک دوسرے کے یار ہیں،
اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ تو یہ کیسی صحابیت ہے کہ اپنے تو مانتے ہی ہیں، جو کفار تھے، جو حضور کو نہ ماننے والے ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اگرچہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا یار بنایا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے صاحب ہیں۔ اب انہوں نے آ کر کہا کہ حل لک الی صاحبک، کہ اپنے صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف گئے ہیں اور وہاں سے صبح سے پہلے سیر کر کے واپس آ گئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا اوا قال ذالک، فرمایا کہ کیا یہ میرے صاحب نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے صاحب نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لئن قال فقد صدق، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے صاحب نے فرمایا ہے تو درست فرمایا ہے۔ اب وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں یہ کہنے لگے کہ اتصدقہ فی انہ ذہب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، کہ ابو بکر یہ کیسی عجیب بات ہے، کیا آپ اس بات میں ان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ کی طرف گئے ہیں اور صبح سے پہلے وہاں سے سیر کر کے واپس بھی آ گئے ہیں؟ یہ بات عقل کے اندر نہیں آتی، آپ کس طرح اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے صاحب کی بات ہوگی تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کریں گے تو ابو بکر فوراً ان کی تصدیق کرے گا، اس کے اندر ہچکچائے گا نہیں، فوراً تصدیق کرے گا کہ جو بھی فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر عرض کی حضور آپ نے یہ کیا آپ نے لوگوں کے سامنے بات بیان فرمائی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تھوڑی بات بیان کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بار بار کہتے تھے صدقتا، حضور سچ فرماتے ہیں، حضور سچ فرماتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ سنا اور پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ مکمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے سن لیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اشہد انک لرسول اللہ حقا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد انک لصدیق حقا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صدیق ہیں، یہ بات حق ہے۔ تو اب یہاں پر بھی جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے حضور کا صاحب کہہ کر تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ایسی صحابیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ جس کے انکار کی مجال نہیں ہے، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ارادہ فرمایا ہجرت کا، جب آپ ہجرت کی اجازت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا علی رسلک یا ابا بکر، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، لعل اللہ ان یجعل لک صاحبا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی صاحب فرما دے۔ یہاں پر بھی حضور نے صاحب کا لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا صاحب کوئی بنا دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ ابو بکر مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہجرت کروں،
جب آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الصحبۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب عطا فرمائے گا اور مجھے کسی کا صحابی بنائے گا اس سفر کے اندر، حضور کیا وہ آپ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا الصحبۃ یا ابا بکر، ہاں ابو بکر وہ صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہجرت کا سفر کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر پا کر اتنا روئے کہ حضرت سید بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ کوئی آدمی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے ابا جان حضرت جناب ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا نا اس موقع پر خوشی کی حالت کے اندر، تو تب مجھے پتہ چلا کہ بعض اوقات خوشی کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے آدمی رو پڑتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور پھر یہ سفر ہجرت جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور پھر غار کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محصور ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ ابو جہل وغیرہ جو ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہم غار کے اندر ہیں اور یہ بالکل غار کے دروازے پر کھڑے ہیں، اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنی نظر نیچے کی طرف کرے نا تو ہم نظر آ جائیں گے، حضور مجھے آپ کے بارے میں خوف ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اذ یقول لصاحبہ، کہ جب محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ان آیات سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق کا نام نہیں ہے، بعد میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب صاحب ہی کا لفظ بولا تو اس سے اپنے بھی سمجھ گئے، بیگانے بھی سمجھ گئے کہ یہاں پر صاحب ہی سے مراد کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کی صحابیت ایسی ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صاحب ہی کا لفظ بولے تو اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہوتی ہے۔ اور پھر ہجرت کے بعد بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے عریش مبارک کی حفاظت کا موقع آیا، اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی حضرت سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جانثاروں کے اندر حضرت جناب ابو بکر شامل ہیں۔ اسی طرح سفر کے اندر بھی، حضر کے اندر بھی، جنگ کے اندر بھی، امن کے اندر بھی، ہر حالت کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے کاندھوں پر جب بار خلافت آیا، آپ اس کو سر انجام دے رہے ہیں، اس خلافت کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اندر ہی اندر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے عشق کے اندر ایسے بیمار ہوئے کہ آپ کی طبیعت روز بروز کمزور پڑ رہی ہے۔ تو ایک حکیم کو بلا کر، طبیب کو بلا کر چیک کرایا گیا کہ چیک کریں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں علاج نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ کمد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ کمد یہ عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا غم کسی کے ساتھ عشق کے اندر اور محبت کے اندر، وہ غم کہ جس کا علاج بغیر محبوب کی ملاقات کے نہ ہو، ایسا جو عشق ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہ بیماری لگ چکی ہے اور وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو اعضاء ہیں وہ اب اپنا کام کرنا چھوڑ رہے ہیں اور جسم جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے عشق کے اندر اور حضور کے ہجر کے اندر آپ کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد نصیب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے مزار مبارک کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ آپ کی قبر سرکار کی قبر مبارک کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چند حدیثیں سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو روحیں ہیں وہ جھنڈ کی صورت کے اندر، گروہوں کی صورت کے اندر رہتی تھیں، تو جو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ روحیں آپس میں تعلق رکھتی ہوں گی، دنیا کے اندر بھی ان کا آپس میں محبت اور ان کی آپس میں تعلق ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ نامانوس ہوں گی، دنیا کے اندر بھی ان کے اندر اختلاف ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی صحبت کے اندر بسر فرمائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی جو صحابیت ہے وہ صرف اس عالم دنیا کی نہیں بلکہ عالم ارواح سے آپ حضور کے صحابی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یدفن کل انسان فی التربۃ التی خلق منہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا مدفن وہی زمین بنتی ہے جہاں سے اس کے جسم کا خمیر لیا گیا۔ تو اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار مبارک، آپ کی قبر اطہر بالکل سرکار کی قبر اطہر کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پاک کا خمیر تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام سے مٹی لی جس مقام سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود بشری کے لیے خمیر کو تیار کیا۔ تو آپ کی جو مٹی ہے، آپ کا جو خمیر ہے، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے خمیر مبارک کے ساتھ صحبت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر جوانی تک، پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، سرکار کی وفات تک، ہر حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ رہے۔ اور پھر جب وفات ہوئی تو وفات کے بعد بھی مزار کے اندر بھی ساتھ ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے صحابی ہیں، اور پھر اس عالم کے اندر بھی حضور کے صحابی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے قبر کے اندر بھی صحابی ہیں۔ اور پھر حضور کا یہ بھی فرمان سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہیں وہ دائیں جانب ہیں، عمر جو ہیں وہ بائیں جانب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ھاکذا نبعث یوم القیامت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگے گا اور لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، تو فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر اس طرح میدان محشر کے اندر آئیں گے کہ ابو بکر جو ہیں وہ دائیں جانب ہوں گے، عمر فاروق اعظم جو ہیں وہ بائیں جانب ہوں گے۔ تو میدان محشر کے اندر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہمراہ ہیں۔ اور پھر سرکار کا یہ بھی فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، آپ غار کے اندر بھی میرے ساتھی تھے، میرے صاحب تھے، میرے صحابی تھے، میرے رفیق تھے۔ میں آپ کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ حوض کوثر پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو میری صحابیت عطا فرمائے گا۔ اور پھر حوض کوثر پر بھی حضور کے ساتھی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے ان لکل نبی رفیقا وان رفیقی فی الجنت ابو بکر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا ہمراہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر میری ہمراہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو منتخب فرما لیا ہے۔ تو ابو بکر جو ہیں یہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر ابد الآباد تک، جب تک جنتی جنت میں رہیں گے، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابی تھے، صحابی ہیں اور صحابی رہیں گے۔ تو اس طرح یہ جو صحابیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے،
لہٰذا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب وہ محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اس میں سے ہم گناہ گاروں کو بھی کچھ فیض عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔